لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الربوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صل على محمد وآل محمد وعجل. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي آل محمد وعجل. قبل از گفتگو آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حاجی وزیر احمد ابن علی احمد، مرحومہ قمر النساء بنت محمد رضا اور جملہ مرحوم مومنات کی ارواح کے ساتھ عزاداران سید الشہداء، یہ کرم ہے مولا کا ہمارے اوپر کہ ہم ایک مرتبہ اور اس فرش رضائے حسین کے اوپر بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور یہ بھی ایک کمال کی بات ہے کہ جہاں پوری دنیا، ساری انسانیت اپنی خوشیوں کو کسی خوشی میں تلاش کرتی ہے، وہاں یہ شیعان حیدر کرات، ماتم داران سید الشہداء، یہ واحد قوم ہے جو اپنی خوشی کو، اپنی مسرت کو اسی عزاداری سید الشہداء میں محسوس کرتی ہے اور اپنے آپ کے لیے فخر محسوس کرتی ہے. پیغمبر اکرم نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے اور پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت، میرے اہل بیت ہیں. جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ ہونے والے نہیں ہو. تو گویا پیغمبر اکرم اپنے بعد انسانوں کی ہدایت کا ایک مکمل انتظام کر رہے ہیں کہ اگر ان دونوں کا دامن پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ ہونے والے نہیں ہو. پھر ایک جملہ اور ہے اضافی طور پہ کہ یہ دونوں مجھ سے حوض کوثر پر آ کے ملاقات کریں گے، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے مگر یہ کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کے ملاقات کریں. تو ہمیں پیغمبر اکرم نے ایک فارمولہ دے دیا ہے، ایک نسخہ دے دیا ہے. اب ذمہ داری ہماری ہے کہ اس نسخے کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں. اور یہ جو حدیث پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمائی ہے، اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف ہمارے کتب کے اندر یہ حدیث پائی جا رہی ہے، بلکہ متعدد کتابوں کے اندر، چاہے وہ ہماری ہو یا ہمارے برادران کی ہو، الفاظ کے پھیر بدل کے ساتھ ہر جگہ یہ احادیث متواتر طور پہ آپ کو مل جائے گی. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ پیغمبر کے بعد ہدایت کا ایک نسخہ ہے، پیغمبر کے بعد ہدایت کا ایک ذریعہ ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ دیکھیں اس کی ایک ایک لفظ کے اوپر اگر ہم غور کریں تو ہر لفظ سے ہم ہدایت لے سکتے ہیں، اور جیسے جیسے لفظ آگے بڑھتے چلے جائیں گے ہماری معرفت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے لفظ انا اور انا کا فرق بیان کیا ہے. آج صرف اشارہ کرنا ہے کہ انا اور انا یہ جو ہیں یہ حصر کے لیے آتے ہیں، یعنی کسی بھی حکم کو محصور کر دیتے ہیں. کس کے لیے؟ اگر جیسے کسی
حدیث کے شروع میں انا لگا دیا گیا ہے تو اس کے بعد والے جو افراد ہیں وہ اس میں مصداق نہیں ہوں گے، یعنی اگر اس کے اندر کوئی اور شامل ہونا چاہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ جو حکم بیان کیا جا رہا ہے وہ انا کے بعد والے افراد کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اتنے ہی افراد ہیں۔ جیسے لاکر ہوتا ہے، تالا ہوتا ہے ہمارے پاس، ہم اگر دروازے پہ لگا دیں تو ہم اندر رہیں گے، اب کوئی اور اندر آ نہیں سکتا، اندر والا کوئی باہر جا نہیں سکتا۔ تو انا کا کام یہی ہے کہ یہ ایک لاک کا کام کرتا ہے، ایک تالے کا کام کرتا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطاعت ہے۔ تو اب سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے، اگر ہمیں ہدایت تلاش کرنا ہے پیغمبر کے بعد تو یا تو قرآن مجید کے دامن سے ملے گی یا دامن اہل بیت سے ملے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و علی صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ اور صرف اسی حدیث کے اندر پیغمبر اکرم نے لفظ انا استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ اگر قرآن مجید کی آیات بھی دیکھ لیں جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے، آیت تطہیر کو، وہاں بھی شروع میں لفظ انا استعمال ہوا ہے، انما یرید اللہ، وہاں بھی لفظ انما شروع میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں بھی لفظ انا سے پیغمبر اکرم ایک پہلے ہی لاک لگا دے رہے ہیں، ایک پہلے ہی حصر کر دے رہے ہیں کہ اس کے بعد جو افراد آنے والے ہیں اس حکم کے اندر بس وہی ہے جن سے تم ہدایت لے سکتے ہو۔ اب اگر کوئی دوسرے راستے پہ چلے جائے اور ہدایت سے محروم رہ جائے تو اب یہ پیغمبر کی غلطی نہیں ہے، یہ اس کی خود کی غلطی ہے کہ پیغمبر نے راستہ بتایا تو تھا، تم چل نہ سکے اس راستے کے اوپر۔ حدیث آگے بڑھ گئی، ایک مرحلہ اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھیں جو لفظ آپ کے سامنے بیان ہوتا چلا جائے گا، ہر لفظ کے اندر پیغمبر اکرم کی حدیث کا جو مفہوم ہے وہ اور زیادہ روشن ہوتا چلا جائے گا۔ لفظ آگے بڑھا انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دیکھیں یہ جو لفظ ہے تارکن، اگر عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھیں تو تارکن کہتے ہیں چھوڑنا، چھوڑنے والے کو کہتے ہیں۔ اسی کے مقابلے میں جب خداوند عالم نے کسی نمائندہ خدا کا ذکر کیا ہے یا اپنی جانب سے کسی کو خلیفہ بنایا ہے تو اسی کے مقابلے میں خداوند عالم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، وہ ہے جعلا۔ قرآن مجید میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو مل جائے گا، جب جناب آدم کے لیے خداوند آدم نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، یا جناب ابراہیم کی جو آپ کے سامنے بیان کی تھی باتیں کہ جب جناب ابراہیم کا خداوند عالم نے امتحان لیا تو جزا میں کیا کہا، انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ تو جناب ابراہیم نے دعا بھی کی، پالنے والے وجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمیں امام بنانا تو متقین کا امام بنانا۔ تو ایک لفظ ہے جعلا جسے خداوند عالم نے استعمال کیا، ایک لفظ ہے ترکا یعنی تارک جو پیغمبر اکرم نے استعمال کیا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جعلا کہتے ہیں بنانے والے کو، جاعل کہتے ہیں بنانے والے کو، تارک کہتے ہیں چھوڑنے والے کو۔ پیغمبر نے لفظ تارک کا استعمال اسی لیے کیا کہ دیکھو خلیفہ بنانے کا حق ہمیں بھی نہیں ہے، یہ منصب اللہ کے لیے خاص ہے کہ جسے بھی نمائندہ بنائے گا خداوند عالم ہی بنائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ تو بات روشن ہوتی چل رہی ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور یہ ثقلین ہے، گراں قدر چیزیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک اور لفظ ہے، اگر اس پہ جو زبر ہے اس کو آپ نیچے لگا دیں تو ثقل کہتے ہیں گراں قدری کو، اور اسی زبر کو نیچے لگا دیں ثقل ہو جائے تو اب اس کے معنی بدل جائیں گے، وہ ہو جائے گا بھاری پر وزنی چیزیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کیونکہ اس میں زیر زبر لگے ہوئے نہیں ہوتے تھے پہلے کے مقابلے میں، ہم لوگوں کے سمجھنے کے اعتبار سے اس پہ زیر اور زبر لگائے گئے، تو کچھ لوگوں نے اس کو ثقلین بھی پڑھا ہے اور کچھ لوگوں نے ثقلین بھی پڑھا ہے۔ لیکن اگر غور کریں تو زیادہ مناسب یہی لگتا ہے کہ ثقلین ہی کہا ہوگا، اس لیے کیونکہ ثقل کہتے ہیں بھاری پن کو، گراں قدری کو نہیں کہتے۔ دونوں کا فرق اگر سمجھنا ہے تو بھاری پن کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ پتھر ہے، کئی بڑا پتھر اٹھا لیجئے آپ، اس میں بھی بھاری پن ہے، لیکن اس میں کوئی گراں قدری نہیں پائی جا رہی، وہ ہمارے سامنے روڈوں کے اوپر بکھرا پڑا رہتا ہے، ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک کہ اس میں کوئی خاصیت نہ آ جائے،
جب تک کہ وہ پتھر فیروزہ نہ بن جائے، جب تک کہ وہ پتھر یاقوت نہ بن جائے، ہماری نظر میں اس پتھر کی اہمیت اس وقت ہوگی جب وہ پتھر درہ نجف بنتا ہوا نظر آئے، تو ہماری نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ تو بھاری پن ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کے اندر ہو وہ محترم بھی ہو جائے۔ پیغمبر نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان سے وابستہ رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اب دیکھیں یہ جو تثنیہ پیغمبر اکرم نے استعمال کیا ہے تو اس کے لیے بھی ایک شرط ہے عربی گرامر کے اندر کہ جب آپ کسی دو چیزوں کو ایک ساتھ بولنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر ایک ایسی جہت ہونا چاہیے جو اس کا ذریعہ مشارکت ہو، یعنی کوئی ایسا پوائنٹ ضرور ہونا چاہیے جہاں پہ وہ آ کے وہ ایک جگہ مل رہی ہو کسی بھی شعبے کے اعتبار سے۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں ظہر کے وقت تو ہم دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور دونوں کو ملا کے کیا کہتے ہیں؟ ظہرین۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر دو تین ذریعے پائے جا رہے ہیں اگر آپ غور کریں تو۔ پہلا ذریعہ تو یہ ہے اس کے اندر کہ دونوں عبادت پروردگار عالم ہے، دوسرا یہ کہ دونوں 4 رکعتی ہیں، تیسرا یہ کہ دونوں ظہر کے قریب وقت میں ہو رہی ہیں یعنی سورج کی موجودگی میں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو اس میں کئی ذریعے مشارکت ہیں، اگر ایک بھی ہو تو آپ ان دونوں کو ملا کے کہہ سکتے ہیں، جیسے امام حسن اور امام حسین کو ہم ملا کے کہتے ہیں حسنین، تو ذریعے مشارکت ہے۔ یا نماز مغربین کے حوالے سے دیکھ لیجئے، 2 نمازیں ہیں، عبادت پروردگار ہے، ایک جگہ جمع ہو گئی لہٰذا مغربین کہہ دیا یا عشاءین کہہ دیا۔ تو ضروری یہ ہے کہ دونوں کے اندر مشارکت ہونا چاہیے، جو فضیلت پہلے والی کی ہو وہی فضیلت دوسرے والے کی ہونا چاہیے، دونوں میں برابری ہونا چاہیے، ہم آہنگی ہونا چاہیے۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عطرت میرے اہل بیت ہے۔ تو پیغمبر نے دونوں کو ملا کے ایک جگہ اسی لیے بیان کیا کہ یاد رکھو جو قرآن کی اہمیت ہے وہی میرے اہل بیت کی اہمیت ہے، اگر یہ قرآن صامت ہے تو میرے اہل بیت قرآن ناطق ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ تو انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ دیکھیں پیغمبر اکرم نے ایک حدیث کے ذریعے اتنے شبہات دور کر دیے ہیں جو پیغمبر اکرم کی ذات کے اوپر اگر ہم اپنے آپ کو چھوڑ دیں تو کئی ایسے فرق ہیں، ایسے مذاہب ہیں جو پیغمبر کی ذات کے اوپر لگاتے ہیں، اور انہی میں ایک اعتراض اسی حدیث کے اندر دور ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے کہہ تو دیا میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن جب اس کا تعارف کرایا تو اس تعارف کا انداز دیکھیے، تعارف میں کیا کہا؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب۔ کتاب کہتے کسے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے ذہن میں اگر کتاب کا تصور ہے تو کتاب کا تصور ہے کیسا؟ ہم اگر کتاب کسی کے سامنے کہہ دیں، کسی بچے کے سامنے بھی کہہ دیں تو اس کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ کتاب اس کو کہتے ہیں جو 2 دفتیوں کے بیچ میں رکھی ہوئی ہو، یعنی جس کے اس طرف بھی کور ہو اس طرف بھی کور ہو، اس کے بیچ میں کچھ لکھا ہوا ہو، یعنی ایک مجموعے کا نام ہوتا ہے کتاب۔ اب پیغمبر نے کیا کہا؟ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے۔ اب لوگ خامخواہ پیغمبر اکرم کے اوپر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے اپنے زمانے حیات میں قرآن مجید کو جمع نہیں کیا۔ ارے بھیا کتاب کہتے ہی اسے ہیں جو 2 دفتیوں کے بیچ میں ہے، تو اب پیغمبر پہ اعتراض کرنا ہو تو حدیث ثقلین اٹھا لینا، وہیں سے جواب ملتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد محمد وآلِ محمد۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم اپنے بات کی ہدایت کا انتظام کر رہے ہیں اور تعارف بھی کرا رہے ہیں لیکن اسے جمع نہ کیا ہو، کیسے ممکن ہے؟ یہ ہمارا اعتراض نہیں ہے، یہ دوسرے افراد اعتراض کرتے ہیں پیغمبر اکرم کی ذات کے اوپر اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں نے قرآن مجید کو جمع کیا ہے۔ نہیں، کسی نے جمع نہیں کیا ہے، یہ جمع کیا ہے پیغمبر اکرم کی ذات نے، کیونکہ پیغمبر معصوم ہے، وحی الہی ہے، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وحی الہی ہے۔ پیغمبر کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ کسی لکھت میں نازل نہیں ہوئی ہے، جیسے جناب موسیٰ کے اوپر جب توریت نازل ہوتی تھی تو وہ پتھروں کے اوپر لکھی ہوئی آتی تھی یا الگ الگ شکل میں آتی تھی۔ پیغمبر اکرم کے اوپر اس طریقے سے قرآن مجید نازل نہیں ہوا۔ پیغمبر اکرم کے اوپر
جناب جبرائیل آتے تھے وہی لے کے پیغمبر اکرم سنا دیا کرتے تھے، کاتبان وہی وہیں موجود رہتے تھے، وہ قرآن مجید کی آیتوں کو لکھ لیتے تھے. لیکن پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی ہی میں قرآن مجید کو مکمل کر دیا. لیکن پھر ہم پر ایک اعتراض کر دیتے ہیں کہ اگر پیغمبر اکرم نے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں جمع کر لیا تھا تو پھر وہ قرآن کون سا تھا جو مولا کائنات جمع کر کے لائے تھے؟ دیکھا جائے ظاہر بظاہر تو بہت سے شیعہ وہ ہیں کہ جو مولا کائنات کے جب یہاں پہ فضیلت کے عنوان سے آتے ہیں تو اب کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، ہاں پھر تو پیغمبر اکرم نے جمع نہیں کیا تھا، مولا کائنات ہی لے کے آئے تھے قرآن مجید. لیکن مولا کائنات کا قرآن مجید قبول بھی تو نہیں کیا گیا. اگر قبول کیا جاتا تو تب بھی ہم مان لیتے کہ مولا کائنات کا جو قرآن مجید تھا، جو مولا کائنات نے جمع کیا تھا، وہی آج تک ویلڈ ہے، وہی چل رہا ہے. یہ تو کہا جاتا ہے کہ خلیفہ ثالث نے قرآن مجید کو جمع کیا ہے، نہیں، پیغمبر اکرم نے قرآن مجید کو جمع کیا اور 2 دفتیوں کے بیچ میں امت کے درمیان چھوڑ کے گئے. مولا کائنات نے جو قرآن مجید کو جمع کیا تھا وہ صرف وہ ترتیب نزول کے اعتبار سے نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر تفسیر بھی تھی. پیغمبر نے جو وضاحتیں بیان کی تھی وہ بھی اس کے اندر موجود تھا. پیغمبر نے قرآن مجید جمع کیا، مولا کائنات نے ان تفسیروں کو لا کے پیش کیا، ان تفسیروں کو قبول نہیں کیا گیا. خلیفہ ثالث کے زمانے میں جو قرآن مجید جمع ہوا ہے وہ جمع نہیں ہوا ہے، اصل میں اس کی نسخہ برداری ہوئی ہے. کوئی پرنٹنگ مشین تو تھی نہیں، تو کافی افراد کو قرآن مجید دے دیا گیا کہ وہ نسخہ برداری کرے، قرآن مجید کو لکھے، اور اس قرآن مجید کو لکھنے کے بعد تمام امت اسلامیہ کے اندر اس کو سرکولر کیا گیا، پہنچایا گیا کہ اب یہی قرآن مجید ایک واحد رہے گا کہ جو پوری امت اسلامیہ کے اندر رائج رہے گا. ہم مان ہی نہیں سکتے کہ کوئی غیر معصوم کتاب کو جمع کر کے لوگوں کے درمیان رائج کر دے اور اس کے بعد ہمارے آنے والے 11 ائمہ اس کے اوپر خاموش رہیں. ممکن ہی نہیں ہے. تو پیغمبر اکرم نے کیا کہا؟ ایک اعتراض پیغمبر اکرم کی ذات کے اوپر سے ہٹ گیا کہ پیغمبر اکرم نے قرآن مجید کو نہیں جمع کیا. تو کہا میں تمہارے درمیان 2 گراکدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ ہونے والے نہیں ہو. اب دیکھیں یہ ضروری بھی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اہل بیت اور عترت اہل بیت کو شامل کیا جائے اور ان کو چھوڑ کے جایا جائے. اس لیے کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ عربی میں نازل ہوئی ہے اور اعراب بھی نہیں تھے، نقطے بھی نہیں تھے. تو کوئی ایسی فرد ہو جو ہمیں یہ بتا سکے کہ قرآن مجید کیسے نازل ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ تفسیر بالرائے جو ہے کافی جگہوں پہ رائج ہے اور آج بھی رائج ہے. جو جیسا مطلب چاہتا ہے قرآن مجید سے نکال لیتا ہے، قرآن مجید کی آیت کو پڑھتا ہے. ابن زیاد نے بھی یہی کیا تھا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تو اولی الامر سے اس نے مراد لیا تھا کہ صاحبان حکومت کی اطاعت کرو. تو اس نے وہی تو دلیل بنائی تھی امام حسین کے قتل کی کہ امام حسین نے یزید کے خلاف بغاوت کی ہے. اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرو، حسین اطاعت نہیں کر رہے ہیں، اور قاضی شریح سے پھر وہ فتویٰ نکلوا لیا امام حسین کے قتل کا. تو یہ تاریخی حقائق ہیں جو ہمارے سامنے آنا چاہیے. تو 2 چیزیں ہونا ضروری ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک عترت اہل بیت. اگر ہم اپنے ذہن سے بھی سوچیں اور اپنا ذہن میں لگائیں تو دونوں کا ہونا ضروری ہے. اس کی مثال میں آپ کے سامنے دے دوں آسان الفاظ کے اندر، بچے بھی سمجھ جائیں گے کہ جب ہمارا بچہ مکتب کے اندر جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں سب سے پہلی جو کتاب پکڑائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں قاعدہ الف با. اس کے اندر جس نے بھی اس کو لکھا ہے اس کے اندر ایک ترتیب بنائی ہے اس نے. وہ ترتیب یہ ہے کہ بچہ آسانی سے سمجھ سکے، اور وہ ترتیب صرف ہمارے یہاں نہیں بلکہ ہر علوم کے اندر آپ کو وہ ترتیب مل جائے گی. وہ ترتیب کیا ہے؟ جب آپ کتاب کھولیں گے تو اس میں لکھا رہے گا الف تحریری شکل کے اندر، اس کے سامنے ایک انگور کی تصویر بنا دی جاتی ہے کہ الف سے انگور، یا بے سے بالٹی، تو وہاں پہ بے تحریری شکل میں لکھا رہتا ہے، بالٹی کی شکل بنا دی جاتی ہے. یا تے سے تازیہ، وہاں پہ تے تحریری شکل میں لکھا رہتا ہے اور تازیے کی شکل بنا دی جاتی ہے.
تعزیے کی فوٹو لگا دی جاتی ہے. یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا اس لیے ہے کہ اگر انسان تحریر کو دیکھ کے نہ سمجھ سکے تو تصویر کو دیکھ کے سمجھ جائے, اگر تحریر نہ یاد رہے تو تصویر یاد رہ جائے. پیغمبر نے بھی یہی انتظام کیا کہ اگر تمہیں قرآن صامت نہ سمجھ میں آئے تو میرے اہل بیت کو دیکھتے چلے جانا, ہدایت تک پہنچتے چلے جاؤ گے. تو تحریری شکل میں قرآن مجید ہے, اور پیغمبر اکرم نے پورا ایک نسخہ دے دیا ہے, ایک پورا انتظام کر دیا ہے کہ ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے. یہ جو لفظ ابدا استعمال کیا ہے یہ پوری سیکیورٹی کے ساتھ ہے جو پیغمبر اکرم نے اس حدیث کے اندر بیان کی ہے. اور ہو بھی کیوں نہ, ہم اگر اپنے ذہن سے یہ بھی سوچ لیں کہ جو پیغمبر اکرم کے قرآن مجید پیغمبر اکرم نے بیان کیا ہے اس کا بیان کرنے والا کوئی ایسا شخص ہو کہ جو پیغمبر اکرم کے ساتھ دن رات رہتا ہو. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ایک اسکول کھولا گیا, اس اسکول کے اندر ایک معلم کی ضرورت ہے. ہمارے محلے کے اندر کافی افراد ایسے ہیں کہ جو اس زبان کو جانتے ہیں, مثال کے طور پہ انگلش ہے. ایک اسکول کھولا گیا, وہاں پہ